اللہ کی سرتاب قدم شان گئے انسان ہی انسان وہ انسان گئے اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ وہ ہے اللہ وہ ہے جس کے لیے حمد ہے بے حد الحمد کی خود اس میں گواہی ہے بلا رد الحمد کی خود اس میں گواہی ہے بلا رد اور وہ ذات کے جو باعث تخلیق جہاں ہے وہ ذات کے جو باعث تخلیق جہاں ہے اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو
لایا لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے کس کو تب یہ سکھاتے نہیں گئے کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں گئے کس کو تب یہ سکھاتے نہیں گئے کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اپنی عطا سے بلوا لیا گئے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا گئے اپنی عطا سے بلوا لیا گئے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا گئے پہنچا ہوں پھر سے حتیم کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھ جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ انتہائی عمدہ کلام کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ پروگرام کا آغاز کیا اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے شادی اپیل کے لیے یہ ٹیلی تھون رکھی گئی ہے اور اسی کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نہ صرف اس شعبے میں بلکہ دیگر بہت سارے شعبہ جات ہیں جس میں سرگرم عمل ہے اور آج سے نہیں عرصہ دراز سے سرگرم عمل ہے اور یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آج جس چیز کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ نسبتاً غیر معروف ہے یعنی کہ جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں بہت ساری آرگنائزیشنز یقینی طور پر اس میں کام تو کر رہی ہیں لیکن نسبتاً یہ غیر معروف ہے کہ جو زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ کھانے کے حوالے سے صحت کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے پینے کے صاف پانی کے فراہمی کے حوالے سے لیکن الحمدللہ جس طرح سے KGN کا وتیرہ رہا ہے کہ نہ صرف بنیادی ضرورت کی چیزوں میں بلکہ اپنی سوچ کے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے پیراڈائم کو بڑھاتے ہوئے کینوس کو بڑھاتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر بھی KGN سوچتا ہے کہ جو انسان کے فطری تقاضے ہیں اور معاشرے کے پنپنے کے لیے انتہائی اہم ہے وہ شادی کا معاملہ ہے کہ یہی وہ طریقہ کار ہے یہی وہ چیز ہے جس سے معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے جس سے خاندان بنتے ہیں جس سے گھرانہ بنتا ہے جس سے انسان کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور پھر جب انسان ایک ایسے معاشرے میں رہ رہا ہو جہاں پر ہر ایک فرد ذہنی سکون میں ہوگا تو یقینی طور پہ معاشرہ بھی پھلے گا معاشرہ بھی پھولے گا اور معاشرے میں مثبت چیزیں نمایاں ہوں گی منفی چیزیں پیچھے چلی جائیں گی تو یہ KGN کا بڑا اچھا احسن اقدام ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر بھی سوچ رہا ہے اور نہ صرف سوچ رہا ہے بلکہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آپ لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ آگے آئیں KGN کا اس حوالے سے ساتھ دیجئے اور یہ جو شادی کا معاملہ ہے
بچیوں کے بالخصوص بلکہ بہت سے حضرات بھی یقینی طور پہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں, ایسی جگہوں پر رہتے ہیں, یا ان کے پاس مال و اسباب اس طرح سے نہیں ہے کہ جو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے, یا یوں کہہ لیجئے کہ آج کل کے زمانے کے لحاظ سے جو مروجہ چیزیں ہیں, جو ضروریات ہیں, وہ نہ ہونے کے باعث وہ شادی جیسے خوبصورت بندھن میں بندھنے سے قاصر ہیں. تو اس چیز کو, اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے KGN نے یہ اقدام اٹھایا ہے. آگے بڑھیں, KGN کا ساتھ دیں. ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, ہمارے IBAN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں, اور مختلف سیگمنٹ ہیں اس شادی کے لیے, مختلف سیگمنٹس ہیں جس میں آپ تعاون کر سکتے ہیں. اسکرین پر بھی موجود ہے, میں ایک مرتبہ پڑھ بھی دیتا ہوں کہ جس چیز کے لیے آپ تعاون کر سکتے ہیں. اگر کسی غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے اور اسے KGN کی جانب سے جہیز دیا جائے گا, جو کہ مروجہ دستور ہے ہمارے یہاں جو مشرقی ممالک ہیں, تو 50,000 روپے کے عوض محض آپ اس کے لیے فرنیچر کے لیے تعاون کر سکتے ہیں. جو گھریلو استعمال کی اشیاء ہوتی ہیں, ہاؤس ہولڈ جسے آپ کہہ لیجئے, کچن کے استعمال کی چیزیں کہہ لیجئے, اس کے لیے کوئی 50,000 روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. اور کھانے پینے کے لیے جو مہمان ہوں گے, باراتی ہوں گے, سراتی ہوں گے, ان کے لیے 50,000 روپے کی رقم مختص کی گئی. اور آپ کو سن کر بھی بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ اس قدر معقول رقم میں, اس قدر کم پیسوں کے اندر کس طرح سے یہ ممکن ہے. لیکن چونکہ ایک نیٹ ورک ہے اور اس کے جو ہے وہ ہمارے والنٹیئرز پھیلے رہتے ہیں اس طرح سے, اور چیزوں کو سرچ کرتے رہتے ہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور اس طرح کے وینڈرز تلاش کرتے ہیں کہ کم سے کم قیمت پر اچھی سے اچھی چیزیں حاصل کر لی جائیں اور جو ہے ان بچوں کی جو ہے وہ شادی کر دی جائے. تو اسی حوالے سے آج یہ تقریب سجائی گئی ہے, اور یقیناً یہ ہمارے نبی پاک کی سنت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں خود بھی اپنی زندگی سے, یقینی طور پہ ہم لوگوں کی زندگی میں تو سارا کچھ ہی ہم نے وہیں سے ایکوائر کیا ہے, وہیں سے اڈاپٹ کیا ہے, اور انہی کی زندگی کو ہم نمونہ بنا کر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح سے دنیا کے باقی تمام معاملات میں رہنمائی ہمیں وہیں سے ملتی ہے, اس طرح سے یہاں پہ بھی ہمیں رہنمائی وہیں سے ملتی ہے کہ یہ کس قدر اچھا اور خوبصورت رشتہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نبھایا, اور اس طرح سے نبھایا کہ شاید رہتی دنیا تک کوئی دوسرا جو ہے وہ نبھا نہ پائے. وہ مجھے چند مصرے بھی اس حوالے سے یاد آتے ہیں کہ آیات بینات پہ نظریں جما کے دیکھ, مومن کے ماں کے واسطے تیور خدا کے دیکھ. آیات بینات پہ نظریں جما کے دیکھ اور مومن کی ماں کے واسطے تیور خدا کے دیکھ. اللہ ان کی شان میں بولا ہے عرش سے, مجھ پر یقین نہیں ہے تو قرآن اٹھا کے دیکھ. اور اگر دیکھنی ہے امی کے حجرے کی عظمتیں, سرکار دو جہان کے روضے پہ آ کے دیکھ. گر دیکھنی ہے امی کے روضے کی عظمتیں, سرکار دو جہان کے روضے پہ آ کے دیکھ. اور شوہر کے اپنی زوجہ سے اس کائنات میں, شوہر کے اپنی زوجہ سے اس کائنات میں, گر لاڈ دیکھنے ہیں شہر دو سرا کے دیکھ. آٹا ملا رسول نے چہرے پہ آپ کے, آٹا ملا رسول نے چہرے پہ آپ کے, تحسین چشم عشق میں منظر بنا کے دیکھ. کیا خوبصورت رشتہ ہے, اور کس خوبصورتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی مطلب ترغیب دی اور ہمیں سکھلایا ہے کہ اس رشتے کو کیسے نبھانا ہے. چاہے وہ بھائی بہنوں کا رشتہ ہو, چاہے وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہو, چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو, چاہے وہ دوستوں کا معاملہ ہو, چاہے نواسے اور نواسیوں کا معاملہ ہو. نبی کریم نے ہمیں جہاں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی ہے, وہیں پر ہمیں اس شعبے میں بھی رہنمائی فرمائی ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مہمانوں کا ایک خوبصورت پینل بھی موجود ہے. میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف بھی کرواتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اور اکثر و بیشتر آپ انہیں KGN کے پلیٹ فارم پہ, ARY QTV کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ سعید رضا گیلانی صاحب. علامہ صاحب کا خیر مقدم ہے, خوش آمدید علامہ صاحب. کیسے مزاج ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کرم. علامہ صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جاوید میمن صاحب. اکثر و بیشتر آپ بھی انہیں ARY QTV کے پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور چونکہ ایک بڑا ان کا پچھلا تجربہ ہے ماضی میں چیریٹیبل ورک کے حوالے سے اور پھر پریس کلب کے حوالے سے, اس طرح کے چیزوں کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں. تو جاوید میمن صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ ماشاءاللہ, الحمدللہ, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور پروگرام کا آغاز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہی کہ وہ ہمارے پیارے وقاص بھائی نے کیا ہے. اللہ نے بڑی اچھی آواز دی ہے, خوش الحانی کے ساتھ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حمد باری تعالیٰ اور منقبت پڑھتے ہیں. وقاص بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے. کیسے وقاص بھائی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, خیریت سے. چونکہ تفصیلات
تفصیلات ہم نے KGN کے حوالے سے آپ کو بتا دی ہیں اور گاہے بگاہے بتاتے بھی رہیں گے. ابھی میں چاہوں گا کہ مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ اس کا آغاز کیا جائے. سب سے پہلے علامہ صاحب کی جانب جاؤں گا. علامہ صاحب چونکہ پروگرام ہی شادی کے حوالے سے ہے تو یہ رشتہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے آج کے زمانے میں بھی, اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اسباب نہیں ہیں اس رشتے کو قائم کرنے کے لیے, تو ان لوگوں کے لیے اگر ہم مدد کر رہے ہیں تو یہ کتنا احسن اقدام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جس موضوع پر آج کی نشست ہماری سجائی گئی ہے کہ غریبوں کی مدد کے لیے اور خاص طور پر غریب بچیوں کی شادی کے لیے جو جہیز وغیرہ یا جو ان کے لیے ضروریات زندگی ہے اس کے لیے, سب سے پہلے تو ہم اس رشتے کی اہمیت کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو تخلیق فرمایا اور انسان کے لیے جس دین کا انتخاب فرمایا, دین اسلام, یہ دین فطرت ہے. اور دین فطرت کہتے ہیں وہ دین جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہو. اور انسان کی زندگی میں جہاں انسان مال کے لیے ادھر ادھر محنت مشقت کرتا ہے تو انسان کی فطرت کے اندر یہ نکاح کو بھی رکھا گیا ہے, ایک شادی کے رشتے کو بھی رکھا گیا. اور اس کا ایک حسن یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ انسان اس کی فطرت کے اندر جس طرح مال جمع کرنا ہے. آپ دیکھیے دین اسلام کا ایک پہلو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جو دیگر مذاہب باطلہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے عقائد, اپنی طرف سے جو اسباب گڑھ لیے تھے, ان کی ایک کم علمی یا ان کی ایک جاہلیت کی وجہ سے لوگوں کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس انسان کی فطرت میں جو کچھ ہے اس کے حصول کے لیے میں کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لوں. اس کے لیے نہ وہ حرام اور حلال کی تمیز کرتے تھے, بس اس کے حصول کسی بھی طرح ہو جائے. جبکہ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اب اس میں ایک انسان کی فطرت میں مال جمع کرنا بھی ہے. تو اب مال کے جمع کرنے کے لیے جب انسان کی فطرت کے اندر یہ شامل ہے تو دین اسلام نے ہمیں دونوں طریقے بتائے کہ دیکھیں اسلام یہ طریقہ بتا رہا ہے مال حاصل کرنے کا, رزق حلال کمانے کا, اور اس کے لیے پھر حلال ذرائع بتائے گئے, اس میں کاروبار کی اہمیت کو بتایا گیا, محنت و مشقت کے بارے میں بتایا گیا, یہ سارے اسباب بتائے گئے. اور دوسرا طریقے کی نشاندہی کر دی کہ یہ طریقہ جو ہے وہ حرام کا ہے. اسی طرح نکاح کے بارے میں بھی دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور انسان کی فطری خواہشات میں یہ شامل ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی جہاں ترغیب دلائی ہے وہیں اس مقدس رشتے کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا. اب چونکہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ میں ہمیں یہاں تک ملتا ہے, فرمایا کہ النکاح من سنتی, یعنی حدیث مبارکہ فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت میں سے ہے. اب نکاح کے کئی پہلو ہیں, اس میں پھر دیگر سارے معاملات. اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ نکاح کروانے کے لیے خاص طور پر ہمارے یہاں ایک جو مال و اسباب فراہم کرنا کسی کے لیے, اور اس دور کے اندر خاص طور پر کہ جہاں مہنگائی اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے اور لوگوں کے لیے جو ضروریات زندگی ہے اس کو پورا کرنا مشکل ہے, تو اس وقت کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ دیگر چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں وہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے, کسی کو کھانا کھلانا ہو اس کے لیے بھی, کیونکہ ہمارا KGN کا پلیٹ فارم یہ ان معاملات میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر, لیکن کسی کے لیے اس طرح مدد کرنا کہ اس کے شادی کے اس بچی کے لیے اخراجات فراہم کر دینا, اس کے جو رہنے کے اسباب وغیرہ وہ مہیا کر دینا, یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور عام طور پر کوئی اس میں اتنی جلدی ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ یہ ایک آسان کام نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بڑے پیمانے کے لیے کام نیٹ ورک کی پوری ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ آج کی جو نشست سجائی گئی ہے اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ جہاں ہم دیگر پہلو کی طرف دیکھتے ہیں وہیں ہم اس پہلو کو بھی دیکھیں کہ اگر ہم اس میں آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر کون کرے گا یہ, کیونکہ دین اسلام ایسا دین ہے وہ ہر پہلو کا احاطہ کر رہا ہے. جہاں غریبوں کو کھانا کھلانے والے لوگ ہیں, پیاسوں کو پانی پلانے والے لوگ ہیں, دیگر طرح سے مدد کرنے والے لوگ ہیں, وہاں معاشرے میں ایسے بھی تو ادارے ہونے چاہیے اور اس پہلو پر بھی تو کام ہونا چاہیے کہ جہاں جو غریب بچیاں جو صرف اس وجہ سے کہ ان کے والدین کے پاس اتنی رقم نہیں کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کر کے انہیں اپنے گھر بھیج سکیں, تو ان کی پھر مدد کون کرے گا. تو یہ KGN نے جو آج کی نشست سجائی ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائے تاکہ یہ آج کی نشست کا جو اہم پہلو ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کر سکیں, ان بچیوں کی مدد کر سکیں, ان کے رشتے میں ان کے معاملات میں جس قدر ہم آسانی فراہم کر سکیں ہم ان کے لیے آسانی فراہم کریں. یقیناً یہ بھی ایک احسن اقدام ہوگا, بالکل اسی طرح جس طرح سے کوئی کھانا کھلانا ہے کسی کو یا کسی کے دیگر ذرائع سے مدد کرنا. جاوید صاحب آپ کی جانب آؤں گا, آپ کا چونکہ تجربہ میڈیا کے حوالے سے بھی ہے, پریس کلب میں بھی آپ رہے ہیں,
تو اس طرح کی چیزوں کو یقینی طور پہ آپ رپورٹ بھی کرتے رہے ہوں گے کہ ہم مشرقی معاشروں میں اگر دیکھیں تو الحمدللہ اس طرح کی برائیاں بہت کم رپورٹ ہوا کرتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں یا ماضی قریب کہہ لیجئے کہ پچھلے 10 15 12 سالوں میں اس طرح کی چیزیں زیادہ بڑھ کر سامنے آ رہی ہیں. تو کیا آج کے حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ اس طرح کی سرگرمیوں کو بڑھاوا دیا جائے اور اس طرح کی سرگرمیاں زیادہ آرگنائزڈ انداز میں کی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس پہ کافی عرصے سے مختلف تنظیمیں کام ضرور کر رہی ہیں جی، لیکن آرگنائز وے میں کام نہیں ہوا. آپ جو KGN جو اس کا بیڑا اٹھا رہا ہے، تو دیکھیں جو آپ نے جو رقم بتائی ہے، اگر آپ یا میں اگر اس رقم میں جہیز لینے جائیں تو ہمیں نہیں ملے گا. یقینی طور پر آپ اتنا کھانا کرنے جائیں اس پیسے میں تو نہیں ہوگا. اتنی چیزیں گھریلو چیزیں آپ اگر اتنے پیسے میں، یہ ایک پورا نیٹ ورک ہوتا ہے، پورا سسٹم ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ ان وینڈروں سے باقاعدہ رابطہ رکھا جاتا ہے جو بالکل نامنل ریٹ پہ دیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں اس طرح کی چیزیں، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور شادی مدد یعنی شادی، بچوں کی شادی، اور شادی کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑا اجر ہے اور سنت بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ابھی جو معاشرے میں جو صورتحال ہے، جو کثیر ہے معاملہ، وہ اتنا ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، اپنی ضروریات کی چیزوں پہ نہیں پہنچ پا رہے، اپنی یوٹیلیٹی بل پہ نہیں پہنچ پا رہے. تو یہ شادیاں کیسے کریں گے؟ شادیاں ہی بہت ضروری. اس کے لیے KGN کا یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ہی منظم وے میں بہت آگے جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ KGN کا اپنا انداز ہے کہ وہ اس کو سب چیزوں کو لے کے چلتا ہے، چاہے پانی کے پمپ ہوں، چاہے کیا نام ہے دسترخوان ہوں، رمضان کے راشن ہوں، وہ اپنے طور پہ بہت منظم طریقے سے کرے. شادی کا جو معاملہ ہے وہ بہت نازک بھی ہوتا ہے اور بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے، اس لیے مخصوص ڈیٹ ہوتی ہے اس کے لیے، تو مخصوص ٹائم میں اس کو یہ کرنا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، جی جی، کہ غلط رسم و رواج ہے نا، اس نے سب مار دی ہے. اس لیے کہ جو صورتحال ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، مختلف شادیوں میں دعوتوں میں جا کے دیکھتے ہیں، تو ہماری بچیاں جو ہمارے جو ماحول میں جو بیچاری پریشان ہیں، ان کو بھی تو مقصد احساس ہوتا ہوگا. جی، ہمیں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے طور پہ ایسی چیز کریں جو دوسرے بھی کر سکیں. اچھا، اور ہم نے اس کی انسپریشن کہاں سے لی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں تھا پہلے، نہیں تھا، نہ ہی ہمارے عقائد میں اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو یہ جو چیز در آئی ہے ہماری ان رسم و رواج کے اندر، ہماری ان مذہبی رسم و رواج کے اندر یہ چیز در آئی ہے، یہ کہاں سے چلی آئی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں. اگر جب علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب شادی کا معاملہ چلتا ہے، یعنی مہر کی بات آئے تو وہ مہر فاطمہ کر لیں، جی پھر مہر فاطمہ. اور جہیز کی بات ہے، جو آپ کی مرضی ہے وہ دے دیں. اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، کون سا ہمیں دے رہے یہ ہیں؟ کیسا مسئلہ ہے بھائی؟ اس کے لیے تو مہر فاطمہ پہ آپ رکھتے ہیں، اور جب آپ شادی جہیز کا معاملہ ہے، کھانا کھلانے کا معاملہ ہے، تو آپ جو آپ کی حیثیت کے حساب سے کر لیں. ہر آدمی اپنی حیثیت کھول کے تو نہیں دکھاتا، تو بیچارہ ماں باپ بہت مجبور ہوتے ہیں پیسے ادھار قرض لے کر. اور دیکھیں KGN جو کام کر رہا ہے، ظاہر پر وہ اپنے محدود وسائل میں کر رہا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ مخیر حضرات اس کو مقصد آگے لے کے چلیں، اس کو ان کے ہاتھ مضبوط کریں. دیکھ کچھ چیزیں اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی، کچھ کوتاہیاں بھی رہ جاتی ہوں گی، لیکن لوگوں کے معاملات، لوگ اس میں آگے آئیں گے، لوگ اس میں آپ کو ساتھ دیں گے، تو یہ اور اچھے طریقے سے منظم طریقے سے کام ہوگا. یقینی یہی سوال ہے کہ میں علامہ صاحب آپ کی جانب بھی آنا چاہوں گا کہ نکاح تو بہت آسان سی چیز تھی، اور ہم نے وہ روایات پڑھ رکھی ہیں، ہم نے وہ واقعات سن رکھے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، کہ کس طرح سے کہ کسی صحابی سے پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس تلوار ہے، کسی سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس کھجوریں، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں. آج کے زمانے میں اچھا جو شرعی نکاح ہے وہ تو بالکل ویسا ہی ہے، لیکن اس کے لوازمات اس قدر اکٹھے کر لیے گئے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مشکل کر دیا گیا ہے. اور ایک انسان اپنی مطلب ایک مڈل کلاس کی بھی، میں غریب اور ان کی تو بات نہیں کر رہا، ایک مڈل کلاس مطلب ایوریج مڈل کلاس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی زندگی کا بھی پورا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ 5-6 سال کی کمائی اپنی شادی پر جو ہے وہ لگا دیتا ہے، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک بے مصرف چیز ہے، وہ پیسوں کا ضیاع ہے ایک طرح سے. تو اور نکاح کو مشکل بھی کیا جا رہا ہے. تو یقینی طور پہ جب نکاح مشکل ہو جائے تو پھر دیگر چیزیں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بے روی کا شکار ہوتا ہے. تو اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیوں نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا؟
دیکھیے ہم دین اسلام کی روشنی میں اگر دیکھیں کہ نکاح کو تو آسان بنایا گیا ہے اور نکاح کی ایک تقریب اس کے ساتھ ولیمہ جو سنت قرار دیا گیا، اب اس میں جو دیگر ہماری طرف سے رسموں کا اضافہ کیا گیا، خاص طور پر میں اس طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا. ابھی میں نے اسی حوالے سے کچھ تحقیق پڑھ رہا تھا، اس پر میں ریسرچ کر رہا تھا. تو ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا جہیز، اچھا جہیز کی اگر ہم حقیقت کو دیکھیں، بعض لوگوں نے اس کو ایک دلیل کے طور پر یہ بھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی جہیز جو دیا، تو ہم اس کے ایک پہلو کو آج میں ایک اہم پہلو کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جہیز کیا یہ ضروری ہے کہ یہ لڑکی کے والدین جب تک نہ دیں گے تو اس کے بغیر کیا نکاح نہیں ہوگا؟ یہ ہماری شریعت میں کہاں ہے؟ اچھا بعض لوگوں نے اس کو اس حیثیت سے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی صاحبزادی کو دیا. میں جو اہم پہلو کی آج نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، اب اس کی باریکی کو دیکھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صاحبزادیاں ہیں، اس میں ہمیں صرف خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا جہیز کے بارے میں ملتا ہے، باقی 3 صاحبزادیوں کا کیوں نہیں ملتا؟ دیگر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں ان کے جہیز کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ میں اس حوالے سے ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے ایک بڑی اہم نقطے کی طرف میں نے نشاندہی بھی، اس طرف میں نے نوٹ بھی کیا اس کو، کہ چونکہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات مولا علی شیر خدا سے ہوا، اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ابتدا ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی کفالت ہر اعتبار سے فرما رہے تھے، تو چونکہ اب یہ نکاح جو ہے منعقد ہو رہا تھا تو ایک نیا گھر بسانا تھا، اور اب چونکہ دونوں ہی ایک طرح سے خاتون جنت بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے نکاح فرما رہے تھے اپنی صاحبزادی کا مولا علی شیر خدا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیر کفالت، تو آپ نے گویا ایک نئے گھر کو بسانے کے لیے. اچھا پھر اس میں نے اور زیادہ تحقیق کی تو پھر اس طرف بھی میری نشاندہی ہوئی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے مہر کے لیے، یعنی جو مہر ادا کرنا تھا اس کے لیے ایک زرہ جو ہے وہ پہلے ہی سے لے کر رکھی تھی. اچھا وہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا تھا، یہ نکاح کی گفتگو ہوئی، تو آپ نے وہ زرہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کی. اب دیکھیے زرہ جو اس کی ملکیت تھی مولا علی کی، وہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کی 500 درہم کی. اب وہ جو 500 درہم آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر پیش کیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں سے خاتون جنت کے جہیز کا بھی سامان کیا اور جو دیگر معاملات تھے وہ بھی سر انجام ہوئے. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ خاتون جنت کے جو جہیز کا سامان وہ بھی گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ وہ آپ ہی کی دونوں کفالت میں تھے. ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بچی کو جہیز دینا، جب تک والدین جہیز نہیں دیں گے تو ایک نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا، رشتہ نہیں ہوگا. کیا وہ جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے کیا وہ پہلے اپنے گھر میں کھاتا پیتا نہیں تھا؟ وہ شخص کیا اپنے گھر میں سوتا نہیں تھا؟ یہ ہم نے اپنی طرف سے ایک رسم و رواج بنا لی ہیں. ہاں ایک اس اعتبار سے دیکھا جائے والدین کی جو استطاعت ہے اس کے مطابق وہ بالکل دیں اپنی بچی کو رہنے سہنے کے لیے. لیکن اس میں ایک اور اہم نقطہ کہ ہمارے ہاں یہ جہیز کی رسم اس لیے بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور صرف جہیز ہی نہیں دیگر ساری چیزیں، کہ ہم دینے سے زیادہ دکھاوا چاہتے ہیں. ہاں یقیناً ہم دے نہیں رہے ہوتے بلکہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر مقصد اپنی بچی نہیں ہوتی، مقصد معاشرہ ہوتا ہے. معاشرہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے سارے کیمرے وغیرہ بند کر دیے جائیں، اس وقت جو کچھ دکھاوے کے سارے لوازمات سب ہٹا دیے جائیں، ایک کمرے کے اندر جو ہے وہ نکاح کیا جائے، وہاں پر دیکھیے اب کس طرح لوگ اپنی بچی کو کیا کیا جہیز دیتے ہیں. اس میں زیادہ پہلو یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے، پھر سامنے سے جو سسرال والے ہیں وہ بچیوں کو تانے دیں گے. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس رسم کو کیوں فروغ دیا ہے؟ ہم جب ہر اعتبار سے ابھی جیسا کہ بات کی کہ ہم مہر کے معاملے میں یہ بات کرتے ہیں کہ مہر فاطمی رکھا جائے، تو پھر ہم اس سارے طریقے کو، اس پروسیس کو بھی تو دیکھیں کہ وہ شادی جس طرح سادگی کے ساتھ اس زمانے میں صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی، ہم اپنی بچیوں کی شادی کو اس سادگی کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم ایک معاملے میں مہر فاطمی میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو باقی دیگر چیزوں میں بھی تو ہم اس چیز کو دیکھیں. اور اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مطابق اور اسی سادگی کے ساتھ اگر
آج بھی ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کرنے لگیں تو یہ نکاح جو اسلام نے بہت آسان بنایا ہے یہ بالکل آسان ہے، اور ہمارے لیے معاشرے کی اس رسم و رواج نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اس طرف ضرور ہم غور کریں کہ لوگوں کو دکھاوے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی خوش دلی کے ساتھ جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم اپنی بچیوں کی شادی یقین. اچھا یہ شہری علاقوں میں تو ایسا ہی ہے کہ وہ یہ جہیز کا معاملہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہی اور دیگر علاقوں کے بارے میں بھی یہ بات پتہ چلی ہے کہ جو خاص کر قبائلی علاقے ہیں وہاں پر یہ رسم تھوڑی منفرد ہے، تھوڑی اپوزٹ کہہ لیجئے اسے، کہ وہ لڑکے جو ہیں انہیں کچھ مخصوص پیسے جو ہے وہ لڑکی کے گھر والوں کو دینے ہوتے ہیں. وہ اس مد میں وہ پیسے لیتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ 20 سال تک لڑکی ہمارے گھر رہی ہے، اس کی تعلیم پر، اس کے کھانے پینے پر یہ اخراجات ہوئے ہیں، تو یہ پیسے آپ ہمیں دے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس سے شادی کرنے کے، نکاح کرنے کے اہل ہوں گے. تو وہاں پر یہ معاملہ، یہ مسئلہ لڑکوں کے لیے ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل ہے کہ اگر نہیں کر پا رہے تو وہ شادی نہیں کر پا رہے. تو جس طرح سے جہیز یہاں پر مسئلہ ہے شہری علاقوں میں، تو قبائلی علاقوں میں یہ مسئلہ ہے. تو یہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ علامہ صاحب نے ایک بات کہی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک اپنی ملکیت فروغ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 500 دینار لے گئے اور ان کو پیش کیے. تو اگر اس کو دیکھیں، اس کو تفصیلی طور پہ جائزہ لیں تو یہ وہی چیز ہے. اگر اس لیے کہ انہوں نے اس کی قیمت تو اتنی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس قیمت میں اس کو بیچا اور انہوں نے بجائے اپنا منافع رکھنے کے انہوں نے وہ پیش کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہیز بھی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی میں سے کیا. تو یہ وہی اس کو موڈیفائی رسم اگر دیکھیں تو ہے. لیکن اب ہمارے یہاں تو آپ بتائیں نا کہ شہری علاقوں میں بہت بڑے مسائل ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ کیا کہیں گے، اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ہماری کمیونٹی، میمن کمیونٹی میں جو اس وقت صورتحال میں خود دیکھتا ہوں، ہماری میمن ٹریڈیشن اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کر رہی ہے. اور اب ورلڈ میمن آرگنائزیشن میں سلمان اقبال صاحب کافی انہوں نے اس میں چیزیں انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے اور کافی انہوں نے اپنے طور پہ کوششیں کی ہیں ان کے ساتھیوں نے، انہوں نے، میں بھی اس کمیٹی میں ہوں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں وہ کام لوگ جو ہے نا اس پہ آ نہیں رہے. اس لیے کہ لوگوں کو جب تک آئیں نہیں، جو صورتحال ہے ابھی دیکھیں مالی جو صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب، وہ اس قدر ہے کہ آپ باقی چیزیں پوری نہیں کر پاتے. تو یہ شادی تو بہت لاکھوں کا کام ہے. اگر کسی چھوٹی گھرانے کی بھی شادی دیکھ لیں تو لاکھوں کا کام ہے. اور اگر کوئی بہت بڑا کرتا ہے تو اس کی تو کوئی حد ہی نہیں. تو اس لیے اس چیز کو اگر روکیں گے نہیں نا تو یہ ہماری محنت بھی رائے گا جائے گی. اگر یہ محنت آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس پہ شدت پسند ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ابھی میری ایک فیملی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شادی کہ انہوں نے سامنے والوں نے کہا ہے، لڑکے والوں نے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو حیثیت ہے وہ دیجیے گا. تو وہ خوش ہو گئے کہ چلو اچھی بات ہے. لیکن ان کو جو لوگ مل رہے ہیں کہنا یار آپ ایسا نہ کریں، کچھ بھی کر کے دیں اپنی بیٹی کو، اس لیے کہ بعد میں آپ کی بیٹی کو تانا ملے. اس طرح بھی لوگوں نے ڈر اور خوف پیدا کیا ہوا ہے. کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں بالکل ہیں معاشرے میں، کئی لوگ ہیں ہمارے یہاں کمیونٹی میں بھی ایسے لوگ ہیں اور ویسے ہی میں دیکھتا ہوں سب جگہ جا کے. تو وہ ایک ایک چیز کے جو نا پیسے خود ادا کرتے ہیں. لڑکیوں کے لیے اتنی آسانیاں کی ہوئی ہیں. تو لیکن یہ جب تک عام نہیں ہوگا نا جب تک اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آپ کریں گے، ایک کوئی اور کرے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں یہ رسم بالکل آگے تک جائے. اس لیے کہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں غریب لوگ بیچارے، آپ نے خود کہا متوسط طبقے کے لوگ تو پریشان ہیں. غریب تو کسی گنتی میں ہی نہیں. یہ ان کی پوری زندگی پر محیط ہے ان کی شادی، وہ اس کے قرضے بھر بھر کے ان کی پوری زندگی نکل جاتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو آپ اللہ کے بھی گناہ گار ہیں اور دین کے بھی منحرف ہو رہے ہیں. یہ تو جی بالکل ایسی. اور ہمیں پہلے سے بھی اندازہ ہے اس بات کو، ابھی گفتگو کر کے بھی ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے معاشرے میں بگاڑ کا، یہ معاملہ اگر ہم سدھارنا چاہتے ہیں تو جہاں اور دیگر بہت سارے شعبہ جات ہیں جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اس معاملے میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. چلیں وہ مڈل کلاس لوگ جو بڑی مشکلوں سے شادی کر رہے ہیں، پہلے 5 سال پیسے جمع کرتے ہیں، جب شادی کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 3-4 لاکھ روپے مزید کم پڑ گئے، تو قرض لیتے ہیں کسی سے، پھر شادی ہو جاتی ہے، اس کے 4-5 سال کے بعد وہ قرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں ایوریج مڈل کلاس لوگوں کی. پھر اس کے بعد لوور مڈل کلاس اور پھر غریب لوگ، اور پھر ہمارے ملک میں تو 30% لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. مڈل کلاس اور ایوریج مڈل کلاس اور لوور کلاس کو تو آپ چھوڑیں، 30% لوگ تو سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لائن آف پاورٹی سے نیچے.
تو ان لوگوں کا معاملہ کس طرح سے ہوگا؟ وہ تو اس طرح کی فوٹیجز آتی ہیں نا جب ہم سیلاب کی ٹیلی تھون کر رہے ہوتے ہیں یا ہم دیگر علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے ٹیلی تھون کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی فوٹیجز آتی ہیں نا کہ انسان اور جانور، یہ قصے کہانیاں مفروضے اور فکشن نہیں، حقیقت ہے، حقیقی فوٹیجز آپ اپنی اسکرین پر اسی ARYQTV کی اسکرین پر دیکھتے ہیں نا کہ انسان اور جانور ایک ہی جوہر سے جو ہے وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، معاشرے میں موجود ہے. اب جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے یہ استطاعت دے رکھی ہے کہ وہ معاشرے کے اس بگاڑ کو سدھار سکتے ہیں اور وہ نہیں سدھاریں گے تو یقینی طور پر ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اس بارے میں سوال کیا جائے گا. تو یہ بہت اچھا کام ہے اور بہت خوشی کا معاملہ بھی ہے. اور اس طرح کی جو تقریبات ہوتی ہیں، کبھی آپ کو وقت لگے تو آپ اس میں شرکت بھی کیجئے. KGN کی جانب سے بھی جب اجتماعی شادیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، آپ کو ہماری اسکرین کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے، ہماری ویب سائٹ سے، ہمارے فیس بک پیج سے اس کے بارے میں آگہی ہو جائے گی. آپ اس میں شرکت بھی کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، آپ کو ایک خوشی محسوس ہوگی، ایک قلبی طمانینت کا احساس آپ کو جو ہے وہ ہوگا اور آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ یار یہ کتنے نیک کام میں، کتنے اچھے کام میں میں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، اپنا حصہ شامل کیا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ KGN کے لیے آگے بڑھیں، KGN کا ساتھ دیجئے. اسکرین پر آپ فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں جو ہمارے جو اجتماعی شادیوں کی تقریبات ہیں ان کی فوٹیجز اس وقت اسکرین پر چل رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اکاؤنٹ نمبرز آپ جانتے ہیں کہ ہم رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ ہو اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں. آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، دنیا بھر میں کہیں سے بھی آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ہمارے IBN نمبرز یعنی کہ انٹرنیشنل بینکنگ نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں. آپ چیک کے ذریعے اپنی رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 24/7 ہمارے ٹیلی فون نمبرز کھلے ہیں، آپ ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں. آپ ہمارے ویب سائٹ پر جائیں گے تو سامنے ہی آپ کو پورٹل دکھ جائے گا، اس پورٹل پر کلک کریں اور سامنے آپ کو جو شادی کا پورٹل دکھے گا اس پر کلک کریں. اپنی پیمنٹ آپ ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں. ویسے تو 3 سیگمنٹس مختص کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے کہ آپ نے انہی 3 سیگمنٹس میں سے کسی ایک سیگمنٹ کو ڈونیٹ کرنا ہے اور اس کا ذمہ اٹھانا ہے. اگر آپ کی صلاحیت ایک سے زیادہ کی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اس سے کم کی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ 5,000 روپے سے بھی یہ تعاون کر سکتے ہیں، 1,000 روپے سے بھی کر سکتے ہیں. آپ ہماری آواز کو پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. الغرض جس طرح سے آپ کا دل بھرتا ہو اور آپ کا دل جس جانب مائل ہو، راغب ہو، آپ اس طرح سے یہ رقم ہم تک بھیجیں اور یقیناً آپ کی دی گئی رقم بہت ذمہ داری کے ساتھ ان غریب لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی کے لیے خرچ کی جائے گی. اور انشاءاللہ جو اس کی پوری نسل چلے گی وہ یقیناً اس نسل کے چلنے میں آپ نے اپنا حصہ کچھ نہ کچھ شامل کیا ہوگا تو اس کا ثواب یقیناً رب تعالیٰ آپ کو بھی دے گا اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کی نسل میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. تو اسی سوچ کے تحت جو ہے ہم نے بھی یہ بزم سجائی ہے. ہم آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اس بزم میں تشریف لائیں اور لا کر ہمارے بزم میں ہمارے ساتھی بن جائیں، ہمارے حصے دار بن جائیں، ہمارے بازو کو مضبوط کریں. چونکہ یہ کام کوئی چھوٹا کام تو ہے نہیں. ملک کی آبادی اس وقت تقریباً کوئی 25 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان کی آبادی اس وقت ہو چکی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری آبادی میں جو اضافے کا تناسب ہے وہ دنیا میں چند ممالک ہیں، 4-6 ممالک ہیں جس میں جو آبادی کا تناسب ہے وہ اس رفتار سے بڑھ رہا ہے. تو یقینی طور پر جب آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارا ایڈلٹ ٹو چائلڈ ریشو ہے پاکستان میں دیٹ از 31%، ہائیسٹ ان دی ورلڈ. کہ جو ہمارے بڑے اور بچوں کا جو تناسب ہے وہ 31% ہے، یعنی کہ ٹوٹل جتنے بڑے ہیں اس کا 31% جو ہے وہ بچے ہیں. تو بہت زیادہ تعداد ہے obviously، چونکہ بچے 1 سے 18 سال تک کے ہوتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ 18 سال سے لے کر 70 سال تک کے ہیں. تو یعنی کہ 50 سال کی جو عمر کے افراد ہیں وہ محض 70% ہیں اور 18 سال کی جو عمر کے افراد ہیں وہ 30% ہے. تو یقیناً یہ دنیا میں بہت ہائیسٹ ریشو ہے. تو یقیناً کچھ عرصے کے بعد ہی وہی اس پورٹل میں آ جائیں گے، اس پینل میں آ جائیں گے جو جن کی شادی کی عمریں ہو جائیں گی. تو ہمیں اس چیز کی بھی انتہائی ضرورت ہے. بہرحال یہاں پر جو ہے وہ ایک کلام ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اچھا، ہمیں کالرز بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کال کر رہے ہیں. رضوان بخشی صاحب ہیں، انہوں نے کال کی ہے ہمیں اور ایک بچی کی شادی کا ذمہ انہوں نے لیا ہے اور تمام اخراجات انہوں نے کہے ہیں کہ میں خود ادا کروں گا. ماشاءاللہ اس طرح سے بھی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو وہ پورا جو ہے وہ ذمہ لے لیتے ہیں. تو آپ بھی چاہیں تو جس بھی شعبے میں یہ ذمہ لے سکتے ہیں. ایک پروگرام کلام میں شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو بھی ہوگی اور KGN کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. وقاص بھائی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. وقاص بھائی، بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت.
کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسین و حسن، فاطمہ علی اور حسین و حسن، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور کتنے نانے بھی گئے اور نواسے بھی گئے، کتنے نانے بھی گئے اور نواسے بھی گئے، پر ابن حیدر کہ نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کہ نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ کیا کہنے بے وقاص بھائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کلام پڑھ رہے تھے، اور آپ کی پڑھت کی کیا بات ہے، آپ کی ادائیگی کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کو سلامت رکھے، آپ کی خوش الحانی میں مزید اضافہ، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے 2 منٹ ہمارے پاس ہے، میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سے KGN کے حوالے سے اپیل کرتا چلوں کہ KGN آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے دوسرے بہت سے شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے، اور اس وقت آپ سے ایک منفرد اپیل لے کر آیا ہے شادی کے حوالے سے، جو ہم مین اسٹریم میڈیا پر عمومی طور پر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اپیل KGN آپ تک لے کر آیا ہے کہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہ اپیل آپ تک لے کر آیا ہے کہ معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہے، معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے KGN آپ تک یہ اپیل لے کر آیا ہے کہ اجتماعی شادیوں کے حوالے سے بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جن کی شادیوں کی عمر تو ہو چکی ہے، لیکن اسباب نہیں ہیں کہ وہ شادیوں کے بندھن میں بندھ سکیں۔ تو ان کو اسباب مہیا کرنے کے لیے KGN اپنے طور پر یہ بیڑا اٹھا رہا ہے، آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور KGN کا ساتھ دیجئے۔ آپ کی وساطت سے پوری ایک شادی بھی ہو سکتی ہے، شادی کا کوئی ایک حصہ بھی ادا ہو سکتا ہے، یا آپ اپنے پسند کے مطابق یا اپنی استطاعت کے مطابق کوئی رقم دینا چاہیں تو اس رقم سے بھی یقینی طور پہ اس میں کوئی نہ کوئی حصہ شامل ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، یہ اس چیز کی بات نہیں ہے کہ آپ کتنے پیسے دے رہے ہیں، اٹ از ناٹ اباؤٹ نمبرز، یہ نیتوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہیں وہ ہماری نیتیں ہیں، وہ ہماری نیتوں کا اخلاص ہے، وہ پیسوں کا تو محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی ہر شے اس کی کن کی محتاج ہے،
وہ تو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو تمام لوگوں کے اسباب وہ خود ہی پیدا کر سکتا ہے. یہ تو اس نے دنیا کو بنایا اس طرح سے ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے کوئی سبب ہونا چاہیے. مسبب الاسباب ہے دنیا، کہ جب وہ تشریف لائیں گے شام کی مسجد پہ تو وہ مینار تک تو ویسے ہی پہنچ جائیں گے، اور وہاں سے زمین تک پہنچنے کے لیے جو انہیں سیڑھی کی ضرورت ہوگی. تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کو سیڑھی کی ضرورت کیوں ہے؟ تو کہا کہ اب چونکہ میں دنیا میں آ چکا ہوں تو یہ دنیا میں نیچے اترنے کا سبب ہے. تو اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یقیناً یہ ہمارا امتحان ہے. اور ہم اگر اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو شادی کے لیے مدد لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ایسے لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.